تم تو دونوں آیات مل کے پڑھ نہیں سکتے. اگر تیسرے پارے کی پڑھو گے تو 13ویں کی کیسے پڑھو گے؟ کیونکہ جو ہی تم مانتے جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں، تو کیا لازم آئے گا؟ سرکار کا مددگار ہونا. اور جب مددگار ہونا لازم آئے گا تو تم تو مددگار ہی کو اللہ کہتے ہو، تو پھر تو سرکار کا اللہ ہونا لازم آ جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم انہیں نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. اب ظلمت سے نکالنا، نور دینا، یہ مشکل کشائی ہے، یہ حاجت روائی ہے. کہ جن لوگوں نے توحید کی یہ تعریف کی کہ توحید کا مطلب ہے اللہ کا معنی مددگار ہونا، اب ان کے نزدیک کوئی دوسرا مدد کرے گا تو کیا لازم آئے گا؟ شرک، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ ہونے کا معنی یہ ہے مددگار ہونا. تو یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ ہے مدد. اور اگر یہی بات کوئی مان لے کہ آمنہ کے لال بھی کرتے ہیں، ظلمت سے نکال کے نور دیتے ہیں، بینی وہی لفظ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو دوسری کمپنی کے نزدیک کیا لازم آئے گا؟ شرک. ظلمت سے نکالنا، نور دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور تم کہتے ہو ہمارے نبی علیہ السلام بھی یہ کرتے ہیں، تو دوسری کمپنی کے نزدیک کیا لازم آئے گا؟ شرک، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ ہونا کا معنی یہ ہے مددگار ہونا. تو یہ کام تو رب نے کرنے ہیں، نبی کرے گا تو شرک لازم آئے گا. لیکن ہمارے نزدیک شرک لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے مددگار ہونے کو اللہ ہونا نہیں مانا. ہم نے کہا کہ اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود ہونا اور مستحق کے عبادت ہونا. اب اگر ہم مان لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ظلمت سے نکالتے ہیں، نور دیتے ہیں، اس سے لازم کیا آئے گا؟ کہ سرکار مددگار ہے. سرکار مددگار تو بنیں گے، اللہ نہیں بنیں گے. یہ شان تو رب نے خود اپنے نبی کی قرآن میں بیان کی ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. محبوب، ہم نے آپ پر قرآن نازل اس لیے کیا تھا کہ کس لیے؟ لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، ایک دو کو نہیں، الناس، کروڑوں لوگوں کو آپ نکالیں. کہاں سے؟ اللہ فرماتا میرے نبی جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف. تیسرا پارہ بھی قرآن ہے اور 13واں بھی. اور رب کہتا ہے میں بھی ظلمت سے نکالتا ہوں، نور دیتا ہوں. نبی تو بھی ظلمت سے نکالتا ہے، نور دیتا ہے. پوچھو ان سے قرآن تمہاری حمایت کرتا ہے یا ہماری حمایت کرتا ہے؟ اور اس میں یہ کوئی نہ کہے تو زندہ لوگوں کی صفتیں تھیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں میرا رب جو ہے اس کا نہ زندوں میں کوئی شریک ہے نہ قبروں والوں میں کوئی شریک ہے. یہ فرق وہ کرے کہ جس کا عقیدہ توحید یہ ہو کہ رب کا قبر والا تو کوئی شریک نہیں، لیکن زندہ جو چاہے شریک بن جائے.